قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جن کو خاندانی طور پر یہ شرف حاصل ہوا، انہیں شرک و بدعت کرنے کا موقع نہ ملا، اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ حضرات جو ان تمام مشکلات سے گزرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے، مار پٹائی کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ ہم اس دیش میں بیٹھے ہیں جو ایسے دو دیش کے بیچ میں ہے، یعنی چائنا اور ہندوستان، جہاں کسی بھی چیز کی نقل بڑی اچھی تیار کی جاتی ہے۔ ہندوستان ہمیشہ نقل کرنے میں آگے رہا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمیں چونکہ سب کچھ ہندوستان سے لینا پڑتا ہے، تیل صابن تک ہم یہاں سے لیتے ہیں، مذہب بھی ہم نے یہیں سے لیا، اور وہ مذہب جو ہم کو ملا وہ میڈ ان بریلی والا ملا، جیسے ان کو مذہب دیوبند والا ملا تھا، میڈ ان دیوبند والا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو میڈ ان مدینہ اور میڈ ان مکہ والا اسلام ملا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے اس نعمت کو، کیونکہ یہ نعمت آپ کو مفت میں ملی۔ اس نعمت کو پانے میں کتنی جدوجہد ہمیں کرنی پڑی، اور پانے کے بعد کتنی مصیبتیں ہم اٹھا رہے ہیں، اور کتنا لطف ہمیں مل رہا ہے، کتنا مزہ ہمیں مل رہا ہے۔ یقین جانیے کہ وہ مزہ اگر آپ کو مل جاتا تو آپ آشش کرتے۔ میری پیدائش شدت پسند بریلی گھرانے میں ہوئی، تعلیم و تربیت بھی ان کے بیچ میں ہوئی، نتیجے میں بھی شدت پسند مولوی بن کر تیار ہوا۔ اتنا شدت پسند کہ ندوۃ العلماء کو میں نے اس لیے صرف خیر آباد کہہ دیا کہ مجھے ان کا ذبیحہ کھانا پڑتا تھا ایک ٹائم۔ نماز تو میں نے کبھی ان کے پیچھے پڑھی ہی نہیں، اتنا شدت پسند۔ بچپنے سے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اہل حدیث، دیوبندی، مطلب بریلیت کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کافر ہیں، بس دماغ میں یہی تھا۔ ساتھ میں یہ بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ نہ تو ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، نہ ان سے بات کرنا ہے، نہ ان کی کتاب پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ میں کس طرح حق کو پا لیتا۔ سارے ذرائع مسدود، سب کچھ بند کر دیا گیا۔ نتیجتاً اسی راہ پہ چلتا رہا، لیکن احباب سے نظر بچا کر کبھی کو کتاب کہیں سے حاصل کر لیتا۔ شروع میں مودودی صاحب کتابیں ملی، پڑھنے کا شوق ہوا، نتیجتاً جماعت اسلامی کی طرف منتقل ہو گئے، کیونکہ یہ خرافات ہم سمجھ رہے تھے کہ قرآن و سنت میں نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو بھی دیکھا کہ حدیث کے خلاف بھی بول جاتے ہیں، لکھ جاتے ہیں۔ یہ چیز ماننی پڑے گی آپ کو، مسلمان چاہے کتنے ہی طبقے میں بٹ گیا، لیکن قرآن و سنت پر ایمان سب کا ہے، محبت سب کو ہے، دعویٰ بھی سب کو ہے اس بات کا، اگرچہ وہ جانتے نہیں بیچارے جاہل لوگ، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، قرآن و سنت کا ایک سا احترام کرتے ہیں۔ ایک مشترک چیز سب کے بیچ میں ہے، یعنی ایک گولڈن چانس گویا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم صحیح قرآن و سنت کی صحیح چیز کی اشاعت کریں اور ان تک پہنچائیں تو کبھی امید ہے کہ وہ لوگ راہ راست سمجھ جائیں۔ نتیجتاً میں نے ان کو چھوڑا، پھر حق کی تلاش میں نکلے، اور ہمیں یہ تبلیغی جماعت بہت پسند آئی کہ دین کو لے کے پھر رہے ہیں، سنت کے بہت پابند ہیں، یہ کسی کا لالچ نہیں رکھتے۔ اندر اندر میں متاثر ہو گئے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اندر اندر میں نے طے کر لیا کہ یہ حق جماعت ہے اور مجھے ان سے جڑ جانا ہے۔ میرا جو علاقہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، میرا پورا ضلع اتفاق سے ہمارے بریلوی بھائیوں کا ہے جن میں میں تھا، وہاں اہل حدیث نہیں ہے، 2-4 گھر پہلے کہیں تھا، بغل والے ضلع میں ضرور ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ جامع ہدایت جے پور، میں راجستھان میں شیخ الحدیث تھا، دارالعلوم غریب نواز بھلواڑے میں نے اپنے بچوں کو وہاں چپکے سے داخل کرا دیا، خود تو رہا یہاں شیخ الحدیث بن کر، اور بچوں کو داخل کیا وہاں، اور ساتھ میں 11 بچے اپنے علاقے سے لا کے اپنے خرچے میں پڑھایا تاکہ ایک مکمل ٹیم تیار کی جائے۔ جس وقت میں انقلاب لاؤں اپنے علاقے میں شرک و بدعات کے خلاف، اس وقت میرے پاس ایک ٹیم ہو۔ یہ تیاری چل پڑی اور 4 سال تک مسلسل میں اس میں جدوجہد کرتا رہا۔ اتفاق دیکھیے کہ اسی بیچ میں علماء اہل حدیث سے ایک مناظرہ طے ہو گیا،
بلواڑے میں چھوٹی سی وہاں جماعت تھی. ایک مولوی صاحب تھے, وہ ہر جگہ کہتے پیتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارے مریدین نے ہم سے پوچھا, حضرت یہ کیا ماجرا؟ میں نے کہا بھائی سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام, جو پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈال دی جائے گی وہ قیامت میں. ہم لوگوں نے تو یہی پڑھا تھا, یہی سنا تھا. آخرکار مریدین نے مجبور کیا, مناظرہ اسی پہ طے ہو گیا. ہم لوگوں کا دعویٰ تھا کہ دیوبندی آؤ, وہاں بھی آؤ, مناظرے میں تو اس کو 1 منٹ میں ہرا دیں گے. اس سے پہلے بھی 2 مناظرے کر لیا تھا. مناظرہ طے ہو گیا, 2 مولانا بلائے گئے بستی سے, قرات خلف امام پہ مناظرہ طے ہوا, شروع ہوا. میں نے انہی میں سے ایک مولانا کو کھڑا کیا, مولانا اٹھیے, حضرت تلاوت کریے, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. تلاوت کی, میں نے کہا ترجمہ کریے. انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو, چپ رہو. میں نے کہا دیکھیے یہ اللہ کا حکم ہے, سارے جنتا کو بتایا میں نے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جاتی, کیونکہ فاعل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فعل سرزد ہوتا ہے. یعنی آپ ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سن نہیں رہے ہوتے ہیں, اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں. دماغ ہے ایک, طاقت ہے 5 علم کے, لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسمٹ کرتی ہے دماغ کو, پھر دماغ فیصلہ کرتا. تو یہ منطق کا قاعدہ کل لیا ہے کہ فاعل واحد سے ایک ہی فعل سرزد ہوگا. اللہ نے فرمایا چپ رہو. اگر اتنا بھی اللہ فرما دیتا تو بھی سورہ فاتحہ کی فرضیت نہ صرف یہ کہ ساقط ہوتی بلکہ منع ہو جاتا. لیکن یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاموش بھی رہو, چپ بھی رہو. میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علماء جن کو آپ لائے ہو مناظرہ کے لیے, جن کو ہم گستاخ رسول اب تک کہا کرتے تھے, اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن کو ہی نہیں مانتے. قرآن کی آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ پیچھے پڑھو, ادھر آگے امام قرات کرے گا اور پیچھے سے کہیں گے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے. اب بتاؤ کیسے سننا پایا جائے گا, کیسے چپ رہنا پایا جائے گا؟ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی. لوگ آگے مولانا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حضرت آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سب غلط ہے. بات آئی گئی ہو گئی. ہمارے سامنے اس سے پہلے بہت حدیثیں آئی تھی اس ضمن کی, لیکن ہم سب کی تعویل کرتے تھے. یہ تعویل کی انفراد پر محمول کرتے تھے. اتفاق کہیے کہ 15-20 روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث سامنے آئی, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, جس میں آپ نے ارشاد آپ نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے, سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کس نے قرات کی ہے میرے پیچھے؟ آپ نے عرض کیا عبادہ بن صامت نے, یا رسول اللہ میں نے. اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو, کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. اب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں چکر میں پڑ گیا. اب تک یہ حدیث نہیں آئی, عملی تفسیر آئی آمنے سامنے آئی. اب میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا اللہ, قرآن کی آیت اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی, مطلب ہم نکال رہے ہیں. اگر اس کا وہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں فرمایا؟ اب ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے. اب میں نے سوچا کہ تحقیق کرنی پڑے گی, اور میرے دماغ میں آیا کہ اب قرآن کی اس آیت کا پہلے مطلب دیکھا جائے کہ مفسروں کی نظر میں کیا ہے. ہم نے اس کے لیے اسپیشل خاموشی کے ساتھ جے پور کا سفر کیا, وہاں 11 تفسیریں اٹھا کے دیکھا. معلوم ہوا کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی. یہ بلغ فی کا جواب ہے. جو کفار مکہ نے مشورہ کیا, میٹنگ کی کہ جب محمد قرآن پڑھے تم لوگ شور مچاؤ, بلغ فی شور مچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, ان کی بات دوسرے نہ سن سکے. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اذا قرئ القرآن, جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو, چپ رہو, ہو سکتا ہے اللہ تمہارے کو رحم کر دے, تمہیں ہدایت دے دے. اب سمجھ میں آیا کہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کیا گیا, نازل تو کیا کہاں ہوئی, شان نزول کچھ اور ہے اور پھر کہیں اور پہ کیا گیا. اب شرح صدر ہوا. میں نے سوچا کہ وہی اتنی بڑی بات میں تنہا سوچ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلی, عوام دیوبند عوام بریلی بھی دونوں بھائی اس معاملے میں, دونوں ہی مقلد ہیں, ہم دونوں ہی اندھے ہیں, دونوں ہی تقلید کر رہے ہیں کھل کے. تو مجھے اطمینان نہیں ہوا. میں نے کہا نہیں, تحقیق کرنی پڑے گی, میں جرات نہیں کر سکتا بولنے کی. چنانچہ جامعہ کے 2 بڑے عالم جو شیخ الحدیث تھے, ان کو بٹھا کے اکیلے میں نے اپنی یہ ساری پریشانی رکھی ان کے سامنے. گفتگو شروع ہوئی قرات خلف امام پہ. ان لوگوں نے بھرپور دفاع کیا ابو حنیفہ کی طرف سے,
میں نے کہا مولانا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ہدایہ میں پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، یہ وہ تعویلیں ہیں جو ہم زندگی میں کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ کچھ ایسی بات لائیے جس سے ہمیں تسلی ہو، تشفی ہو جائے۔ لاسٹ میں مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ مولانا حق تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء اہل حدیث ہی حق پر ہیں۔ میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ جانتے تھے اور چھپائے بیٹھے تھے اب تک؟ میں نے کہا حیرت ہے، کمال جرت ہے آپ کی۔ ارے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں اور چپ ہوئے بیٹھے ہیں۔ میری 15 دن میں کیا حالت ہو رہی وہ میں جان رہا ہوں۔ کہنے لگے کیا کیجیے گا، اب اس بات کو بولیے گا تو عوام میں بڑا اختلاف ہوگا۔ ہندوستان کی عوام میں ویسے ہی بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے، پہلے سے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اگر اس مسئلے کو بازار میں لا دیا گیا تو پھر نیا اختلاف شروع ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایسی بات ہے تو میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا اتحاد ہوگا کہ ہندوستان نے کبھی ایسا اتحاد دیکھا نہیں ہوگا مسلمانوں میں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا لکھیے ایک فتویٰ، میں بھی سائن کرتا ہوں اور آپ بھی سائن کریے، آج کے بعد مسلمانوں پر سے نماز کی فرضیت ساقط۔ میں نے کہا لکھیے فتویٰ، آج کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر نماز کی فرضیت ساقط، آپ بھی سائن کریے میں بھی سائن کرتا ہوں۔ دونوں نمائندے ہیں دونوں گروپ کے۔ کہنے لگے مولانا آپ پاگل ہو گئے کیا؟ میں نے کہا میاں 90% مسلمان ہندوستان میں نماز نہیں پڑھتا، 10% لوگ پڑھتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، وہ بھی نہیں ہوتی ہے، تو بلا وجہ یہ فرضیت کا بوجھ کندھے پہ لیے کیوں پھرے آدمی؟ 90% تو ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں، 10% بغیر سورہ فاتحہ کا پڑھتا ہے، یہ اہل حدیث ہیں ہی کتنے جو پڑھتے ہیں؟ 10% تو بچے پڑھنے والے وہ بھی سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھتے ہیں، تو نماز کی فرضیت ثابت کر دو، آج کے بعد چھٹی پھر دیکھنا بے نمازی اور نمازی دونوں گلے مل جائیں گے، کہیں گے آؤ آج کے بعد ہم سے دیکھو گے۔ اس دن میری سمجھ میں آیا کہ نہیں مجھے پھر پٹری چینج کرنی پڑے گی، گویا ہم 4 سال سے پھر غلط راہ پہ۔ اب میں نے شروع کیا قرآن کا مطالعہ۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نذرانے کے عادی تھے، ہم قرآن بھی بغیر نذرانے کے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ دیکھیے کسی چیز کو قبول کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، یا تو کسی چیز کا ٹھپا لگ جاتا ہے آپ کے اوپر، یا بطور پروفیشن قبول کرتے ہیں یا بطور مشن قبول کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے خاندانی، عبداللہ کا بیٹا عبد الکریم ہو گیا، اس کو مطلب نہیں ہے کسی بات سے، بس وہ مسلمان ہوتا چلا آ رہا، بس ٹھپا لگا ہوا اسلام کا اس کے اوپر۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے جو اس کو بطور پروفیشن قبول کرتا ہے، جیسے ہم لوگوں کا دور تھا، ہم مسلمان تھے لیکن وہ ہمارا کاروبار تھا۔ اس دور میں ہم قرآن بھی بغیر نذرانے کے نہیں پڑھتے تھے۔ اتفاق کہیے انہی دنوں میں ایک شیخ جی کا ماں کا انتقال ہو گیا، دعا خیر کے لیے ہمیں لے جایا گیا دعا کرانے کے لیے۔